أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الشورى مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم عين سين قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم. سورۃ الشورى 25ویں سپارے کا دوسرا رکوع. اس کی پہلی سورت خاموش بیٹھ حامیم عین سین سے قاف سے حروف مقطعات سے شروع ہونا. پہلا رکوع 9 آیات. حامیم. اسی طرح ان کو حام وغیرہ آساقہ نہیں پڑھنا. کچھ لوگوں کو یہ بھی غلط فہمی ہوتی ہے. حروف مقطعات کو حامیم عین سین قاف اس طرح پڑھ جاتا ہے. اس کا معنی صرف اور صرف اللہ رسول جانتے ہیں. سمجھ آئی؟ اور کوئی نہیں جانتا. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جو عزیز و حکیم ہے تم پر اور تم سے پہلے جو پیغمبر ہوئے ہیں ان پر اسی طرح وحی نازل کرتا ہے. سمجھ آئیے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر جو تمام انبیاء علیہ السلام ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام وحی لاتے تھے. وہ خائن نہیں ہیں، خیانت کرنے والے نہیں ہیں. کچھ لوگ غلط فہمی مبتلا ہیں، بکواس کرتے ہیں. وہ سمجھ آئیے ان سے غلطی نہیں ہوتی. لا یعصون اللہ ما امرهم له ما فی السماوات وما فی الارض وهو العلی العظیم. جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور وہی ہے جو برتری اور عظمت کا مالک ہے. تکاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. ایسا لگتا ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں گے اور فرشتے اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں. کل تسبیح ہو رہی تھی کہ نہیں؟ مغرب کے بعد بارش جب لگ رہی تھی، بادلوں کی آواز آ رہی تھی نا، ڈر رہے تھے ہم لوگ. تو یہ فرشتے ذکر بھی کرتے ہیں. سمجھ آئی؟ سورہ رعد میں اس کا ذکر ہے، لیکن سمجھ آئیے برداشت نہیں کر سکتے ہم لوگ. لیکن وہ بجلی گرتی بھی ہے. سمجھ آئیے؟ فرشتے اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں. یاد رکھو کہ اللہ ہی ہے جو بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. مطلب یہ ہے کہ آسمانوں میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے اتنی بڑی تعداد میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے ان کے بوجھ سے آسمان پھٹ پڑیں گے، لیکن ان کا وزن شزن اتنا ہوتا نہیں ہے. نورانی مخلوق ہے نا، نور کا وزن نشتا، نور کا وزن نہیں ہوتا. اسی لیے 70,000 جوڑے حور جو ہوگی، جنت کی عورت ہوگی، دنیا والی بھی پاگن سی نا. سمجھ آئی نا کہ نہیں؟ 70,000 نور کے بنے ہوں گے، وہ باریک تار ہوتے ہیں. اپنے خاوند کو وہ نظر آئے گی
وہ لباس بھی نظر آئیں گے اور اس کا جسم بھی نظر آئے گا، کیونکہ خاوند کو جسم نظر آ سکتا ہے کہ نہیں؟ جائز ہے کہ نہیں؟ خاوند کو جائز نہیں، اور اس کی بیوی کا جسم نظر آئے ناجائز کام ہے، آئے گا کہ نہیں؟ آیا تو ہم سب آئے ہیں نا، ایسے تو نہیں آ گئے ہم لوگ۔ بہرحال سمجھ آتی ہے بات؟ بچے تو نہیں آپ لوگ، بڑے بندوں کو بات کر رہا ہوں نا، طلحہ وغیرہ یہ بڑے حضرات ہیں، جوان ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ والذین اتخذوا من دونه اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل، اور جن لوگوں نے اس کے سوا دوسرے رکھوالے بنا رکھے ہیں، ان پر نگرانی رکھے ہوئے ہیں، اور تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو۔ وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى من حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، اور اسی طرح ہم نے یہ عربی قرآن تم پر وحی کے ذریعے بھیجا ہے تاکہ تم مرکزی بستی یعنی مکہ اور اس کے ارد گرد والوں کو اس دن سے خبردار کرو جس میں سب کو جمع کیا جائے گا۔ کس دن؟ قیامت کے دن۔ بولا کرو جلدی، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اور ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور جو ظالم لوگ ہیں ان کا نہ کوئی رکھوالا ہے نہ کوئی مددگار ہیلپر شیلپر، یعنی سب کو زبردستی مسلمان بنا دیتا، لیکن انسان کو پیدا کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ تھا کہ وہ لوگ زبردستی نہیں بلکہ خود اپنے اختیار سے سوچ سمجھ کر حق قبول کریں، اسی میں ان کا امتحان ہے، ورنہ امتحان تو نہ ہوا نا پھر دنیا، پھر ایسی پیدا مقصد کیا ہوا دنیا پیدا کرنے کا؟ اصل امتحان گاہ ہے، یہ کیا ہے؟ امتحانی حال ہے، ایگزامینیشن ہال، جس پر آخرت کی جزا اور سزا مرتب ہونے والی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کسی کو زبردستی مسلمان بنانا نہیں چاہا، لیکن سمجھانا ضروری ہے۔ قرآن بھی سمجھا رہا ہے، احادیث بھی سمجھا رہی ہیں، علماء سمجھاتے ہیں، سمجھانے کے باوجود وہ نکما بنا رہتا ہے، کان میں اس کے جو نہیں ریکتی، سمجھتا نہیں ہے، مسلمان ہے لیکن نام کا مسلمان ہے، کام کا نہیں ہے، تو پھر وہ خطرہ ہے، اس کے لیے سزا ہوگی، سزا سمجھ آ گئی ادھر۔ اور کافر کو سنایا جا رہا قرآن اب اس دور میں ہر اس کے پاس سہولت ہے، انٹرنیٹ اگر اس کے پاس پہنچ گیا ہے تو قرآن حدیث اس کے لیے سمجھنا پڑھنا مشکل نہیں ہے۔ آپ اردو میں ویب سائٹ لکھیں، ایک زبان میں انگلش میں ویب سائٹ لکھیں، اس میں دین کی بات لکھیں، قرآن حدیث لکھیں، اور ٹرانسلیشن لکھی ہوئی ہے، کیونکہ عربی کو تو بدلا نہیں جا سکتا نا۔ عربی کا ٹرانسلیشن آپ نے اردو میں کیا، کسی ویب سائٹ میں آپ کر دیا، گوگل کے اندر جس ملک میں جائے گی آٹومیٹک اس نے سیٹ کیا ہوگا نظام، اس کی زبان میں کنورٹ ہو جائے گا، سیٹنگ ایسی ہے ویب سائٹوں کی۔ اب ہم اردو جانتے ہیں، اکثر ہمارے پاس کسی ملک کی ویب سائٹ آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، سیٹنگ لگی ہوتی ہے اردو، وہ خود پوچھتا ہے لینگویج میں، آپ اردو میں پڑھنا چاہتے ہیں، اردو پہ کلک کریں، اردو سامنے آ جائے گی، اس نے ماسکو کی زبان میں، اس نے کینیڈا کی زبان میں، اس نے امریکہ کی زبان میں، اس نے انڈیا کی زبان میں، اس نے بنگلہ دیشی زبان میں لکھا ہوگا ہمارے سامنے۔ اب یہی ہم قرآن کا کام کریں گے، دین کا کام انٹرنیٹ پر کریں گے، صحیح کام کریں گے، بحوالہ کچا کام نہیں، وہ کام دوسروں کو شو ہوگا، ہماری وجہ سے کوئی پڑھ کے مسلمان بھی ہو جائے، ہمارا آرٹیکل پڑھ لے، ہمارا کوئی قرآن کا حدیث پڑھ لے، مسلمان بھی ہو جائے گا کہ نہیں؟ اگر وہ روشن خیال ہوگا، روشن دماغ ہوگا۔ ایسے کام کرنے چاہیے کہ نہیں، یا ہمیں بس اسکولوں کے ٹیوشنوں کے چکر میں پڑے رہیں، پیسے اتنے لگاتے رہیں، اور اس جو جدید ٹیکنالوجی اس کو ہم پوچھیں ہی نہیں، دیکھیں نہیں، موبائل بس ڈرامے، کارٹون، فلمیں شلمیں دیکھ کے اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں۔ پیسے لگانے ہیں تو کورسز پہ لگائیں، آپ لوگ نت نئے ٹیکنالوجی سیکھیں، اپنے ماں باپ کو بولیں ذرا ہمیں اسکول کے چنگل سے نکالیں، ادھر سے بس صرف ڈگری شگری دلوائیں، وہاں پہ پیسے کم خرچ کریں، بزنس کی طرف ہمارا پیسہ زیادہ لگائیں، تاکہ ہم ٹیکنالوجی سیکھیں، آگے ہماری نسلیں ہمیں دعائیں دیں کہ یہ بندہ شکر ہے اس نے ہمیں کوئی صحیح راہ پہ لگا گیا۔ اب بالکل سادے نہ بن جاؤ، مدرسے میں آ جاؤ، بس صرف کالج میں جاؤ، اسکول میں نہ جاؤ، ایسے بھی صوفی نہ بنے، کالج بھی جاؤ، وہاں ٹرین ہو کے جاؤ، ایسی جماعت ہو۔ خاموش رہیں، تمیز نہ بیٹھیں، تم ادھر آؤ۔ ام اتخذوا من دونه اولیاء فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى وهو علی کل شیء قدیر۔
کیا ان لوگوں نے اس کو چھوڑ کر دوسرے رکھوالے بنا لیے ہیں؟ سچ تو یہ ہے کہ رکھوالا اللہ ہی ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں بات؟ تو دین کو سمجھنا آپ لوگوں نے، سمجھ آئی نا؟ دین کو کیا کرنا ہے؟ سمجھنا، پڑھنا ہے اور خود عمل کرنا ہے، اور ان کو دعوت دینی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ